بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ میں پچھلے دنوں آسٹریلیا گیا ہوا تھا، وہاں میرے بیٹے رہتے ہیں میلبرن میں، تو وہاں میں گیا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، پہاڑیاں ہیں، سبزہ ہے، ہر طرف گارڈنز ہیں، واک کے لیے ٹریک، جاگنگ کے لیے ٹریکس بنے ہوئے ہیں، بچوں کے کھیلوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پارک بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں میں اکثر بیٹھ کے وہاں ٹریک کے ساتھ کافی بینچ لگے ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، پاس وہاں بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ وہاں جاگنگ کر رہے ہوتے تھے، زیادہ 90% لوگ میں نے گوروں کو دیکھا، گوریوں کو دیکھا جو جاگنگ کر رہے ہوتے تھے۔ اور جب میں ایک بڑی چیز نوٹ کی کہ جب بھی ان سے میری ہائی کانٹیکٹ ہوتا تھا، وہ ہمیشہ مجھے ہائی کہتے تھے اور یوں ایک اسمائل دیتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ بلکہ ان کی ہیبٹ تھی۔ یہ ہر بندہ، تقریباً ہر گورا، ایک دفعہ تو آپ کی نظر مل جائے تو وہ پہل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری بھی کچھ اسی طرح کی عادت بن گئی، میں نے بھی ہائی کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح اسمائل دینی شروع کر دی۔ وہاں بہت سی قوموں کے لوگ آباد ہیں، چینی ہے، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، اور بڑی عربی ہیں، اور کئی قسم کے لوگ وہاں آباد ہیں۔ تو بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑا پرسکون شہر ہے۔ تو روز میرا یہی معمول تھا، صبح اٹھنا، میں نے باتھ روم سے فارغ ہونا، نماز پڑھنی، پھر مین وائل میں نے ناشتہ کر لینا، یہ کرتے کراتے اور تھوڑے بہت جو میرے لوازمات تھے وہ پورے کرتے ہوئے میں کوئی ہلکا سا میں کھانا وانا کھا لیتا اور میں سیر کے لیے نکل جاتا۔ تو کبھی کسی گارڈن میں چلا گیا، کسی ٹریک پر چلا گیا، کسی مال میں چلا گیا، اسی طرح میرا وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بڑا خوبصورت وقت گزر رہا تھا، میرا انجوائے کر رہا تھا۔ تو وہاں میں ایک میرے قریبی مال تھا، وہاں میں واک کیا کرتا تھا، تو ساتھ ہی جم تھا، چھوٹی سی جم بھی کر لیتا تھا۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس مال میں ایک پنجابیوں کا کیفے ہے جس میں چائے، آئس کریم اور کافی اور جوسز وغیرہ تھے، اور کافی انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھیں۔ وہاں ساری لڑکیاں کام کرتی تھیں اور ساری وہ انڈینس تھیں۔ تو وہ لڑکیاں تھیں اور ایک ان میں کچھ سینئر خاتون تھی، کوئی اباؤٹ 45 کے قریب یا اس سے اونچی ان کی عمر ہوگی، بٹ دے آر آل فٹس۔ تو میں بیٹھ کے وہاں چائے کا آڈر دے دیتا، اور کبھی وہ ٹرے میں مجھے ریپ اس میں رکھ کے یہ چپس یا آئس کریم یا اور کوئی پیسٹری وغیرہ، یہ جو کچھ میں چاہتا میں ان کو آڈر کرتا، وہ مجھے کئی دفعہ ٹرے میں دے دیتی یا کئی دفعہ میری میز پہ لے آتی۔ تو وہ ایک سینئر خاتون تھی، وہ ذرا بڑا مجھے دیکھ کے خوش ہوتی، میں بھی ان کو اسمائل دیتا، وہ بھی مجھے اسمائل دیتی۔ تو ہوا اس طرح کہ وہ میں نے آڈر دیا تو مجھے کہتی آپ بیٹھ جائیں، تسی بیٹھو، پنجابی چ کیا میں لے کے آنی ہے۔ تو وہ میرے لیے کافی لے آئی، ساتھ چپس لے آئی، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ بتانے لگی کہ میرا نام کلدیپ کور ہے، ہم امرتسر سے ہیں، میرے بڑے تھے جو میرے ماں باپ تھے وہ پاکستان سے آئے تھے، وہ بجائے انتقال کر گئے، اور میرے بھائی ہیں وہ آج سے 20 سال پہلے یہاں آئے تھے، اور پھر ان لوگوں نے ہمیں بھی یہیں بلا لیا، تو ہم یہیں کے نیشنل ہو گئے۔ تو میری 2 بیٹیاں ہیں جو میرے ساتھ مل کے ہم کیفے چلاتے ہیں۔ تو بڑا اچھا سسٹم ہے۔ وہ بڑی ویسے پرسنل ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگی ہوں، ہم نے اپنا ایک گھر بھی بنا لیا۔ تو اس طرح کر کے وہ باتیں کرنی شروع کر دی، بتانے لگی کہ میرا شوہر ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا ہے۔ تو میں بھی بس اپنے متعلق چھوٹی موٹی اس کو میری جو انفارمیشن تھی میں وہ اس کو بتانے لگ گیا۔
کافی ہمارے میں انڈرسٹینڈ ڈیولپ ہو گئی، اور میں نے تقریباً روز ہی جانا شروع کر دیا، اور میں وہ چائے نارملی پیتا یا کافی پیتا یا کوئی چپس لے لیتا یا پیسٹری لے لیتا، تو کاؤنٹر پہ جا کے میں وہاں پیسے کاٹ دیتا لگا، کارڈ بینک کارڈ یا ہوتا وہ میں اس کو ان کو دے دیتا، وہ اس کو اسکریچ کر کے مجھے واپس کر دیتی۔ ایک دن میں نے پیسٹری لی اور کافی لی، تو کافی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تو ایک دم سورج غروب ہونے لگا، تو میں نے کہا زیادہ دیر ہو گئی، میں فوراً کاؤنٹر پہ پہنچا، تو میں نے وہی سینئر خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میرا کارڈ اسکریچ کرنے لگی، تو 2-3 دفعہ اسکریچ کیا تھا، وہ اس نے بتایا کہ یہ آپ کا ایکٹیو نہیں ہو رہا۔ میں بڑا شرمندہ سا ہو گیا، میں نے کہا یہ اس طرح کبھی ہوا تو نہیں ہے، تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، یہ ہمارا کبھی لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی انٹرنیٹ ہمارا سلو ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو دوبارہ ہوگے پھر پیسے دے دینا۔ میں کہ نہیں نہیں، میں کہ میرے کو پیسے ہے کہ میں اپنا پرس کڈیا، وہ 2-3 $3 سم تھنگ کوئی بل تھا، میں کہ یہ آپ پیسے کاٹ لیں، کہتی نہیں نہیں جی تسی کیوں اتنا وری کرتے پے ہو، تسی دوبارہ آؤ گے دے دینا۔ میں 2-3 دفعہ کیا، انہیں بھی 2-3 دفعہ انکار کرتا، میں خاموش ہو گیا۔ میں بڑا شکریہ ادا کیتا، تو میں گھر چلا گیا، تو بڑا اچھا میں لگیا کہ یار بڑے اچھے لوگ یہ بڑے ٹرسٹ کر دے یہ۔ پھر یہ 2-3 دنوں کے بعد جانا ہوا تو میں مال میں نے 1-2 چکر لگایا، پھر میں ان کے وہی کیفے میں چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا، تو اس نے بھی مجھے دیکھا، میں نے دیکھا، ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اور میسج اپنا تھوڑا سا اسمائل دیا اور سلام کیا، تو وہ میرے خود ہی میرے لیے وہ کافی اور وہ کوئی چپس لے آئی، تو اپنے لیے بھی لے آئی، تو مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دی اس نے، وہ اپنے فیملی کے متعلق کچھ، اپنے بچوں کے متعلق کچھ، شوہر کے متعلق کچھ، اپنے پیرنٹس کے متعلق کچھ، امرتسر کے متعلق۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ گرودوارا کس دن چلیں، تو وہاں آپ کو بڑا اچھا لگے گا، وہاں بھنڈارا روز تقسیم ہوتا ہے، اور ہر قسم کے لوگ وہاں کھانے کے لیے آتے ہیں، تو ہر قوم کے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی ایسی نہیں بات ہے۔ میں نے کہا، میں نے انکار کر دیا، اور میرے دل میں ذرا کوئی حرام حلال کا چکر تھا، اور میں کہا نہیں مجھے، کیونکہ نہیں جی تسی وہ گھبراؤ نہ، ہوتے دال چاول ہوندے یا سبزی ہوندی ہے، روٹی ہوندی ہے، تے تسی جنہ بھی ہونا، لیکن ہم بڑا چنگا لگے گا۔ میں حامی بھر لی، پھر میں دوبارہ 3-4 روز کے بعد گیا، تو وہ میں کوئی لنچ ٹائم تھا، میں گیا، تو اس نے کہا جی میں تو گرودوارے جا رہی ہوں، تسی میرے نال چلو، تو وہ میں کہ جی وہ پھر کسی چلا کہ نہیں نہیں چلو، 5 منٹ کا راہ ہے، رستہ ہے کہ پاؤں تر کے چلے جائیے، پاؤں گڈی چلے جائیے۔ میں بھی بڑا ہو گیا ذرا، میں کیا چلو گرودوارے میں بھی چکر لا لیے، کبھی میں نے اندر سے دیکھا نہیں تھا، تو بڑا عجیب مطلب ہے، میں کہ چلو کوئی عجیب ایکسپیرئنس تھا۔ میں انہیں گڈی بیٹھ گیا، وہ 5 منٹ گرودوارے لے آئی، تو وہاں بیٹھ کے وہاں میں گیا، تو وہاں مطلب ہے بڑے اچھا ہے، وہاں وہ قالین بچھا ہوا، اس کے اوپر دسترخوان سفید رنگ کا بچھا ہوا ہے، اور لوگ وہیں اپنا قالینوں پر بیٹھے ہوئے اپنا کھانا کھا رہے تھے، ایک سائڈ پر ڈسپوزیبل چمچ رکھے ہوئے تھے، گلاس رکھے ہوئے تھے، اور پلیٹیں رکھی تھی۔ میں نے ایک پلیٹ لی اور ایک چمچ لیا، میں وہ جہاں وہ بھنڈارا تقسیم کر رہا تھا، وہ سردار صاحب تو بڑے صاف ستھرے کپڑے، بڑے عزت نال آبرو کے، بڑے ایک بڑے محترم سے آدمی لگ رہے تھے، بڑے ان طریقے سے میں کہا جی مجھے تھوڑے سے چاول ڈال دیں، اور وہ تھوڑی سی دال ڈال دیں، انہیں تھوڑے سے چاول تو تھوڑی دال ڈال دی، لیکن جب میں نے وہاں بیٹھ گیا، ان کے جو وہاں فرش پہ بیٹھ گیا جو انہوں نے بچھایا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ہی وہ کلدیپ کور بیٹھ گئی، تو وہ بلکہ اس نے ڈسپوزیبل گلاس میں وہ میرے لیے کو ڈرنک لے آئی، تو میں نے کھایا، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ڈرنک پیا، تو کچھ دیر ہم بیٹھے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ بتانے لگ گئی کہ جی یہ بس ظہر یہ 1 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے،
اور شام تک چلتا رہتا ہے. یہاں ہر قسم کے اور ہر مذہب کے ہر رنگ کے لوگ آتے ہیں، کوئی یہاں پابندی نہیں ہے، اور یہ بھنڈارا اسی طرح چلتا رہتا ہے. میں بڑا ہوا کہ اللہ نے ان کو بڑے ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا. اب یہاں بھی اپنی مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا بنایا ہوا ہے. تو اکثر دیکھے میں وہ لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، اس میں گورے بھی تھے، اس میں انڈین بھی تھے، اس میں عربی بھی تھے، اس میں چینی بھی تھے، اور قسم کے لوگ وہ ڈال رہے کھا رہے، اسی طرح برتن اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں رکھتے ہیں اور بڑی صفائی کا ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر ہم وہاں بیٹھے اور پھر مجھے وہ واپس لے آئی، کہتے چائے پی کے جانا ہے. میں نے پھر چائے پی لی. میں نے ایک دم کہا کہ بہت دیر ہو گئی، مجھے جانے دیں آپ. تو وہ کہتے میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں. میں نے کہا نہیں، میرا گھر یہ 5 منٹ کا راستہ ہے. یہ ایک جو ہے یہ ریڈ لائٹ، سیکنڈ جو اشارہ ہے ریڈ لائٹ کا، اس کے اوپر میرا گھر ہے، میں ودن 5 منٹس میں پہنچ جاؤں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں گھر چلا گیا. تو گھر جا کے بتایا کہ میں نے کہا جی، اور ساری میں نے بتائی کہ اسی طرح یہ کیفے میں وہ کوئی خاتون ہے، وہ اپنا کیفے چلاتی ہے، تو اس نے تو مجھے چائے پلانی مفت پلا دیتی ہے، اور آج مجھے وہاں بھنڈارا بھی کھلا دیا اس نے. اور میری بیوی تو میں نے اپنی بیوی کی ساری باتیں سنائی، تو وہ بڑی ہنسنے لگی، کہتی ہے کہ آپ نے یہاں بھی اپنی کوئی گرل فرینڈ بنا لی ہے. میں نے کہا میں نے کیا گرل فرینڈ بنانی ہے. تو بات آئی گئی ہو گئی. تو اسی طرح میں نے گاہے بگاہے جانا شروع کر دیا. جب بھی میں جاؤں، چائے یا کافی یا جو جوس یا جو بھی میں اسے کہوں، یا جو بھی اس کا دل چاہے تو وہ لے آئے، اور مجھ سے پیسے نہ چارج کرے. تو مجھے بڑا وہ شرمندگی سی ہوتی ہے، تھوڑا سا میں آئی ایم فیلنگ اسمال، تو مجھے ذرا ہلکا پن محسوس ہوتا. تو وہ مجھے اس نے مجھے انڈرسٹینڈ کر لیا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تو معمولی بات ہے، کبھی میں آپ کے یہاں جاؤں گی، کبھی آپ بھی ہمیں اسی طرح پلا دیے کھانا، چائے پانی پلا دیجیے گا. تو میں خاموش ہو گیا. وہ $2-3 کی بات تھی. وہاں $2-3 ان کے لیے معمولی بات ہے. تو اس طرح وقت گزرتا گیا. تو پھر میں نے ایک دن کہا ہم اب واپس جا رہے ہیں. تو وہ بڑا تھوڑا سا بڑا اس کو فیل کیا اس نے. ایک دم اس نے مجھے کہا ذرا انکمفرٹیبل سے ہوئی. تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ جلدی پھر ملاقات ہوگی. تو پھر اس طرح چائے وائے پی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اور میں بھی بڑا انجوائے کرنے لگ گیا اس کے ساتھ بیٹھ کر. پھر ہم کچھ دیر بیٹھے، پھر گھر واپس آ گیا. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے اس کو بتایا کہ میں واپس جا رہا ہوں. تو وہ کہتے اچھا. وہ پھر اگلے دن کیا ہوا کہ وہ میری بہو کے ساتھ وہ مال میں چلی گئی. وہاں سے آتی دفعہ اس نے ایک گفٹ پیک سا بنوا لیا. تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہ آپ کی گرل فرینڈ کے لیے ہے، ہم جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ اس کو تحفہ تو دیں، روز آپ اس کے ساتھ مفت چائے پی کے آ جاتے ہیں. انہوں نے بڑا مذاق کیا مجھے، تو میں بھی بڑا انجوائے کیا. میں نے کہا اچھا چلو. پھر میں 1-2 دنوں کے بعد گیا تو میں نے اسی طرح وہ مجھے دیکھ کے اسمائل دیا، میں نے بھی اسمائل کیا، میں نے ہاتھ سے سلام کیا. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھے سلام کیا. تو میں میز پہ بیٹھ گیا. وہ میرے لیے کافی لے آئی اور ساتھ کوئی بسکٹ لے آئی. تو میں نے وہ جو گفٹ پیک تھا وہ میں نے میز پہ رکھ دیا. وہ اس کو دیکھتی رہی. پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ آپ کی آنٹی نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہی کہ آپ تو وہاں روز چائے پی کے آ جاتے ہیں مفت میں، تو یہ ان کو آپ ہماری طرف سے گفٹ دیں تاکہ وہ کوئی بیلنس ہو سکے. ہاں، تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم خالی ہاتھ جاؤ. تو وہ بڑی حیران ہوئی اور خوش ہوئی. پہلے وہ تھوڑی سی گھبرائی، پھر خوش ہو گئی. پھر یہاں میں نے کہا نہیں تو آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں، ہمارے سے چھوٹی ہیں آپ، تو یہ ہمیں اچھا لگے گا. وہ بڑی جذباتی سی ہو گئی. اس کے آنسو آنے لگ گئے، اتھرو آنے لگ گئے، آنسو آنے لگ گئے. میں بھی تھوڑا سا کچھ جذباتی ہو گیا، میرے بھی کچھ آنسو آنے شروع ہو گیا. تو اس نے پھر وہ ایک دم ڈبے کے کھولا. وہ لڑکیاں بھی اور آ گئیں. تو اس نے ایک کھولا تو اس میں سے ایک پیک میں سے
کچھ چوڑیاں نکلی رنگ برنگ کی. پھر اس نے دوسرا پیک کھولا، اس میں 2 جھمکے تھے، آرٹیفیشیل تھے اور بڑے خوبصورت سے تھے. وہ تھے، ایک میں چھوٹا تھا، ایک میں دوپٹہ تھا، وہ مختلف رنگوں کا تھا، جو یہ پنجاب کے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. وہ چیز دیکھ کے بڑے خوش ہوئی. پھر وہ بڑا اسے مطلب چہرے پر بڑی عجیب قسم کی اس کی رونق سی آ گئی. تو اور پھر وہ اس کے آنسو نکل آئے، پھر دوبارہ وہ رونا شروع ہو گئی. میں بھی جذباتی ہو گیا. اس نے ایک دم مجھے ویسے حق کیا، مجھے میرے گلے لگ گئی. مجھے بھی ایک بیٹی کی طرح احساس ہوا. تو عجیب طرح کا ایک یہ سچویشن تھی. تو میں نے پھر اس سے کہا کہ اب میں چاہ رہا ہوں تو جانے سے پہلے بس خدا حافظ سمجھے، اگر موقع ملا تو ضرور ملاقات ہوگی. تو پھر ان دعاؤں کے ساتھ اس کے لیے میں نے دعا کی. اس نے مجھے بھی بہت وش کیا اور وہ ساری بچیوں نے وہاں مجھے وش کیا. اور پھر میں واپس گھر آ گیا. پھر ہم کچھ دنوں کے بعد لاہور آ گئے، پاکستان آ گئے. تو یہ چھوٹا سا میرا سفر نامہ ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.